السلام علیکم. ہائیبروز کمپیٹیٹیو اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر علی. ہر سال پاکستان میں CSS کا ایگزام دیا جاتا ہے اور اس میں فیلئر ریشو بہت زیادہ آتی ہے. زیادہ تر بچوں کو جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ اس میں انگلش میں فیس کرنا پڑتا ہے. انہی مسائل پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس پروفیسر طیب صاحب ہیں. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ. اچھا سر, حال ہی میں CSS کا رزلٹ آیا ہے. اس میں جو پاسنگ ریشو ہے اوور آل وہ کتنی آئی ہے اور کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ انگلش میں لوگ بچے فیل ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی CSS کا جو رزلٹ آیا, ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ جو پاس پرسنٹیج ہے وہ ہمیشہ 3% سے نیچے ہی رہتی ہے. 2% اور 3% کے درمیان میں رہتی ہے. اور ایک جو کہہ لیں کہ نائٹ میئر ہے جس میں فیلئر سب زیادہ ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے انگلش ہوا کرتا ہے. چاہے وہ انگلش ایسے ہو چاہے وہ انگلش پریسی ہو, تو یہ وہ دونوں سبجیکٹ ہیں جو ہر سال بہت زیادہ ہٹ ہوا کرتے ہیں. اگر ہم اس کی کازز کو دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوا کرتا ہے, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کا اپنا جو اسٹیمنا ہے, ریڈنگ ہیبٹس ہیں, ریڈنگ ابیلٹی ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی ہے. کیونکہ جو CSS کے ایگزامز ہیں ایک دن میں 2 پیپر ہوتے ہیں, یعنی کہ کنزیکٹیو 6 گھنٹے بچے نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے کہ پہلے 3 گھنٹے کا پیپر ہے, پھر 2 گھنٹے کی بریک, اس کے بعد پھر 3 گھنٹے کا پیپر ہے. تو جب بچے نے CSS کو پڑھنا شروع کیا تو 2 پرابلمس ہیں جو اس کو فیس کرنا پڑتی ہیں. ایک اس کی جو پرسنل ریڈنگ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, پھر دوسرا اس کا مسلسل بیٹھ کر لکھنا, کیونکہ جب تک وہ 6 گھنٹے بیٹھ کے لکھنے کی پریکٹس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی گو تھرو نہیں ہو سکتا. پھر یہاں پر تیسری جو بڑی ریزن ہے فیلئر کی, کہ بچہ خوف زدہ ہوتا ہے اس چیز سے جس کے اوپر اس کی گرپ نہیں ہے. بچہ اسلامک اسٹڈیز ہے جو اس نے پوری زندگی پڑھی ہوتی ہے, حتیٰ کہ اسلامک اسٹڈیز سم ٹائمز دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. اور اس سال بھی 2024 جو رزلٹ ہے اس سال بھی ایسا ہی ہوا. اسلامیت جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھا جس میں فیلئر سب سے زیادہ تھی. تو بچے کے پاس جب وہ اسٹڈیز شروع کرتا ہے کوئی ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم نہیں ہے. مختلف اکیڈمیز میں بچہ جاتا ہے, اکیڈمیز والے فیئر بیچتے ہیں, بچے کو ڈراتے ہیں کہ ایسے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ نہ پڑھا تو یہ ہو جائے گا. اکیڈمیز وہ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, بچہ جلدی آئے وہاں پر بیچ پڑھے اور نکل جائے تاکہ اگلا بیچ شروع کیا جائے. کبھی بھی یہ تعلیمی ادارے اس سینیریو سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا یہ بچہ CSS کر لے گا یا نہیں کر لے گا, کیا اس کی بیک گراؤنڈ پس منظر یا اس کی بیسکس ایسی ہیں کہ جو اس کو CSS کرنے میں سپورٹ کر سکتی ہیں. وہ کبھی ایسا سوچتے نہیں ہیں. چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ انگلش کے حوالے سے, انگلش کے 2 پیپرز ہیں, ایک پریسے کمپوزیشن کا پیپر اور دوسرا ایسے کا پیپر ہے. CSS کے جب ایگزامز شروع ہوتے ہیں تو پہلا پیپر ہوا کرتا ہے ایسے کا, 3 گھنٹے کا پیپر ہے, اور وہ پہلا پیپر ہے اور اکثر جو اسپائرنٹس ہیں ان کے تو وہ آخری پیپر ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہیں پر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کلک نہیں کر پائیں گے. اس لیے بچے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کے اس کو چھوڑ کے وہ چلے جایا کرتے ہیں. ایسے معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایسے میں فیئر کیا ہے؟ اب CSS کے بچے کے پاس نالج کی کمی نہیں ہے, وہ کمپریہنسو جنرل نالج بھی اس کے پاس ہوتا ہے, اسپیسیفک نالج بھی ہوتا ہے, اور ویریشنز ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں. جی جی. اب اس میں کون سا بچہ ایسے کو آسانی سے حل کر لیتا ہے, اور اس میں کون سے پرابلم عام بچہ جو کنونشنل وے آف جو بورڈ ہے ٹیچنگ اس کا ایجوکیشن کا اس سے چل کر آ رہا ہے, مثال کے طور پہ اس میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, پھر گورنمنٹ یونیورسٹیز میں چلا ہے, ایسے بچوں کو کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں جو ان بچوں کو نہیں ہوتے جو پرائیویٹ یا نجی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں. ایک تو وہ جن کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑے ہمبل سرکمسٹانسز میں پڑھا انہوں نے, اور یا پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کی انہوں نے, خود ساختہ جو کہنے کے تعلیم حاصل کی انہوں نے, یا پھر کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں, پرائیویٹ انہوں نے تعلیم کہیں ادارے میں ایڈمیشن نہیں لیا. تو ایسے جو بچے ہیں ان کا فیلئر آٹومیٹکلی زیادہ ہوا کرتا ہے, کیونکہ ان کا انگلش کے ساتھ ایک تو ایسوسیشن ویسے نہیں ہوتی, اور ان کی پھر گرپ نہیں, کانفیڈنس نہیں آ پاتا. اور چونکہ CSS صرف علم کا امتحان نہیں ہوا کرتا. اب دیکھیں جیسے ایسے ہے نا, ایسے میں
صرف انگلش چیک نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر جینڈر ایکویلٹی پہ کوئی ایسے آ گیا, یا کلائمیٹ چینج کے اوپر ایسے آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ایسے آ گیا. بچے نے یہ مضامین تو پڑھ رکھے ہوتے ہیں, اس کے پاس بہت سا نالج ہوا کرتا ہے, لیکن نالج ہونا کافی نہیں ہے. اس نالج کو ایسے کے پیٹرن پر ڈھالنا, کس طرح سے لکھنا, کتنا لکھنا, کیا لکھنا, کس پرسپیکٹو میں لکھنا, اور اس کی کون سی ڈومین پوچھی گئی ہے, جب تک وہ یہ چیز نہیں لکھے گا کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا انگلش کے ایسے میں صرف نالج ٹیسٹ نہیں ہوتا, صرف انگلش نہیں دیکھی جاتی. جی ایسے تو ایگزامینر یہ لیکن دیکھی تو جاتی ہے, انگلش بھی دیکھی جاتی ہے, نالج بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا چیز دیکھا جاتا ہے جو بچہ مس کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بچہ اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آ رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اتنا ہے کہ وہ فلوئنٹ ہے, فیملی میں بھی انگلش بولی جاتی ہے. کیا جو بچہ انگلش میں فلوئنٹ ہے, اس کے پرائر نالج میں انگلش ہے, وہ سوچتا بھی انگلش میں ہی ہے, کیا وہ بچہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اگر اس کے پاس نالج بھی ہے, وہ انگلش بول بھی رہا ہے, اس کو انگلش کی ناؤ ہاؤ بھی ہے, لکھنا کیسے ہے؟ یہ بچے بھی فیل ہوتے ہیں. ایسے میں یہ ان بچوں میں کیا کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نالج ہونا کافی نہیں ہوا کرتا. الٹیمیٹلی ایسے بچوں کو اپر ایج تو ملتا ہے جن کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انگلش بیسڈ ہوا کرتے ہیں, انگلش میڈیم بیسڈ ہوتی ہے, جن کے فیملیز کے اندر انگلش بولی سمجھی جاتی ہے. ان کا فیلئر کیوں ہوا کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نالج تو ہے, لیکن بات پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آئے گی کہ اس نالج کو ایک خاص اینگل سے پریزنٹ کس طرح کرنا. کیونکہ جو ایسے رائٹنگ ہے یہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوا کرتی ہے, ٹاپک ایک ہی ہے, ہر سال اس ٹاپک پر ایسے پوچھا جاتا ہے. لیکن بچے کچھ کریمڈ میٹیریل, اگر ہم FPSC کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جو ایگزامنر رپورٹ ہوتی ہے اس کو پڑھیں, وہاں بڑے واضح انداز میں لکھا جاتا ہے کہ بچوں نے کچھ کریمڈ میٹیریل لکھا ہوتا ہے, اس کا سینٹینس اسٹرکچر جس کو ہم اوور کہتے ہیں ایکسپریشن, اس کا بڑا پور ہوا کرتا ہے, سینٹینس اسٹرکچر اس کا صحیح نہیں ہوتا, گرامیٹیکل ایرر بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں, ایون وہ ٹاپک کو ڈی کوڈ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ بیسک چیزیں ہوا کرتی ہیں, اس کے فیلئر کی سب سے بڑی وجوہات ہوا کرتی ہیں. ایسے میں کوہرنس کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں ٹیچرس کہ کوہرنٹ ہونا چاہیے. اچھا اس چیز کو ذرا بیان کریں گے آپ؟ اچھا, کوہیرنس اور کوہیشن تو بیسک ٹرمز ہیں جو ایسے رائٹنگ میں امپورٹنٹ ہوا کرتی ہیں. جیسے ایسے کا بیسک ٹاپک ہے, ہمارے تمام آئیڈیاز جو ہم نے مین ہیڈنگس آؤٹ لائن میں لکھنی ہے, ہر مین ہیڈنگ جو سب ہیڈنگ ہے وہ لکھنی ہے, وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوہیرنٹ ہونی چاہیے جو تھیم آف دا ایسے ہے. اگر ہمارا تھیم کچھ اور ہے, ہم اس میں جو سب ہیڈنگس بنا رہے ہیں, جو میٹیریل پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں گے اس کے آئیڈیاز کے اندر لنک موجود نہیں ہے. مطلب کانٹیکسچوئل جو آپ کو ایک ٹاپک دیا ہے اس کے کانٹیکس کے اندر آپ کو اسپیسیفک ٹرمز بھی ہوتی ہیں, وہ بھی یوز کرنی چاہیے. اگر ہم اس کو کہ جارگن کی بات کریں, اسپیشل جو ڈکشن آف دا لینگویج ہے اس کی بات کریں, وہ تو ایک کہہ لیں کہ پلس پوائنٹ ہوا کرتا ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں آ جائیں گی, کوہیرنس ہوا کرتی ہے آئیڈیاز کے اندر کہ آئیڈیاز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں, لاجیکل ان کے اندر مینٹین ہونا چاہیے. اور دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کیا جو ہماری وکیب ہے, کیا وکیب اس ٹاپک بیسڈ ہے. ایسا نہ ہو کہ ٹاپک ہم سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہو, ہم جو جارگن استعمال کر رہے ہیں, ڈکشن یوز کر رہے ہیں, وکیب استعمال کر رہے ہیں, وہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو کی بجائے ہم اس کو سوشل اسٹرکچر والی وکیب استعمال کر رہے ہیں, یا ہم ایسی جنرل وکیبری استعمال کر رہے ہیں جو تھیم کو ہٹ نہیں کر رہی, اس کو ٹچ نہیں کر رہے, تو پھر وہ کافی زیادہ اس میں فلاس آ جائیں گے. سر کوہرنس, کوہیژن, گرامر, کانٹیکچوئل, ورڈنگ, یہ سب ٹھیک ہے. ایک ٹاپک ایسے میں آتا ہے ایسے کہ کیا از اے کرپشن ہیلپفل فار اے سوسائٹی؟ اف اٹ از دین build arguments, if it is not then build another argument. ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے ٹھیک ہے, ایک بچہ کہتا ہے یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب ایگزامنر اس کو کیسے جج کرتا ہے؟ کیا اس میں صرف ہم نے ایسے آرگومنٹس بلڈ کرنی ہے جو ایک دوسرے کو فیور کریں اور کنونس کریں ایگزامنر کو میں نے جو لکھا ہے اٹس اوکے؟ کیا ایسی یہ بھی چیز؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ بیسکلی آرگومنٹیٹیو ایسیز ہوا کرتے ہیں جس میں جو کوٹیشن یہ کوسچن ہے ایسے کا, اس میں آپ کے پاس ڈوز یا ڈونٹس پوچھے جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میتھ ہے یا ریئلٹی ہے, فیکٹ ہے یا فکشن ہے. تو یہ جو آرگومنٹیٹیو ایسے ہوا کرتے ہیں یہ کافی حد تک سیف ہوا کرتے ہیں طالب علم کے لیے ایسے ایسیز کو اٹیمپٹ کرنا. اب یہاں پہ بچے نے ایک سٹانس لے لیا, ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھ لی
چاہے وہ کرپشن کی فیور میں لکھ رہا ہے چاہے اس کے اگینسٹ لکھ رہا ہے، چاہے جو بھی اس نے سٹانس لے لیا، اگر اس نے اپنے فیکٹس اینڈ فگر کے اعتبار سے اپنی آرگومنٹیشن کے حوالے سے اس نے پروف کر دیا لاجیکلی کہ جو کرپشن ہے اٹ از سیف فار دا سوسائٹی، اور اس نے لاجیکلی پروف کیا، فیکٹس جیسے بھی اس نے پروف کر دیا، اگر تو ایگزامنر اس سے متاثر ہوا تو اس کو پاس کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نارملی متھ ہماری بنی ہوئی ہے نا کہ ہم ایک برے نام کو برا ہی کہتے ہیں، کبھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ برا نام جو وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، وہ شخص جو برا دکھایا جا رہا ہے وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے سٹانس نہ ہی لیے جائیں جو سوشلی اس کی فیور میں نہیں جا رہے۔ ایگزامینر کیسے سوچتا ہے؟ کیا وہ اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے یا وہ اپنے نالج کی بیس پہ سوچ رہا ہوتا ہے، یا اس کے پاس جو انہوں نے پیپر سیٹر جو ہوتے ہیں وہی ایگزامینرز ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو پیپر سیٹر اور ہوا کرتے ہیں ایگزامینرز اور ہوا کرتے ہیں۔ ایگزامینر نے پیپر مینیفیسٹیشن پہ جانا کہ اسٹوڈنٹ نے پیپر کے اوپر کیا کچھ دکھایا، کیا کچھ لکھا ہے، آرگومنٹیشن کیسی ہے، فیکٹس اینڈ فگر لکھے نہیں لکھے، اس کا سینٹینس کا اسٹرکچر کیسا ہے، گرامیٹیکل اسٹرکچر اس کا کیسا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ اکثر بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جن کی جو ورباسٹی یوز کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ وکیب استعمال کر لیتے ہیں، لمبے لمبے فکروں کو یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ اکثر ٹیچرس نے ان کی ایسی مائنڈ میکنگ کی ہوتی ہے کہ آپ نے شروع میں ایک ہک لگا دینی ہے، آپ نے شروع میں کوئی انیکڈوٹ لگا دینا ہے، آپ نے شروع میں ایک ایسی بات کرنی ہے کہ ایگزامنر دیکھ کے جی متاثر ہو جائے۔ اور بچے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، اسپیشلی وہ جن کا بیک گراؤنڈ انگلش لٹریچر کا نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر رٹا رٹایا میٹیریل پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے، اور رٹا ہمیشہ دھوکہ دیا کرتا ہے۔ بچے وہاں پر ان کا فیلئر ریٹ وہ زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس اسٹرکچر کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو جو ان کا نیچرل سٹائل ہے انگلش کا، جو اس نے گریجویشن تک پڑھ رکھی ہے، اس کو سمپل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ سینٹینسز میں، اور وہ وکیبری جو اس کا نیچرل وکیبری کا پارٹ ہے اس کو استعمال کرے، وہ بچے گو تھرو کرنے کا چانسز زیادہ ہوگا۔ سر میں بھی سی ایس ایس کی تیاری کرتا رہا ہوں، کچھ پرابلمس ایشوز کی وجہ سے میں اس کی اٹیمپٹ نہیں کر سکا۔ میں نے جب گائیڈنس لینی تھی، مینٹور تھے، تو مجھے ریکمینڈ کیا جاتا تھا یا ہم کلاس کو کہ آپ ڈان کی اخبار پڑھیں، آپ یہ مٹیریل دیکھیں، ایک اکانومسٹ کو پڑھیں۔ یہ کس حد تک جو بچے ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں جب اپنے اگر تجربہ ادھر ایلیبوریٹ کروں تو جب میں ڈان پہ گیا، میں نے اس کو پڑھا، پھر اس کو ڈھالنے کی کوشش کی اپنی رائٹنگ میں، تو یہ سینٹینس بہت لانگ بنتے تھے، کیونکہ ڈان آپ کو لانگ سینٹینسز کی طرف جاتا ہے، اور لانگ سینٹینسز ایمبیگوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جس سے سینٹینس میں ایرر آنا، اس کے اسٹرکچر میں ایرر آنا، اس کے فنکشن میں ایرر آنا، اس کی گرامیٹیکل ایشوز آنا، یہ ایک جنرل سی چیز ہے۔ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یہ سمپل سی بات ہے کہ سب سے پہلے طالب علم نے جب کریٹیوٹی پہ جانا ہے، ایسے رائٹنگ پہ جانا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ہم نے جو ٹاپک سینٹینس ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ عام طور پر کمپاؤنڈ یا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہوا کرتا ہے۔ اب یہ جو کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہم نے بنا لیا، ہمیں کیا بنانے آتا ہے؟ ایون کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس میں یا کمپاؤنڈ سینٹینس میں یا ایون سمپل کمپلیکس سینٹینس کے اندر پنکچویشن میٹر کرتی ہے۔ انگلش کا ٹیچر پیپر چیک کر رہا ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ اب سمپل چیز دیکھیں، سی ایس ایس کا لیول ہے، اگر اس لیول پر بھی جا کے انگلش چیک نہیں ہونی تو پھر کب ہونی ہے؟ تو پہلی چیز ہماری انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جیسے ہم انٹروڈکشن کا پیراگراف ہے، تقریباً 250 ورڈز کا ہمیں لکھنا ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سمپل سینٹینس استعمال کریں۔ ایک سینٹینس لکھیں، اس میں ایک آئیڈیا لکھیں، اگلا سینٹینس اگلا آئیڈیا، اگلا سینٹینس، ایک چین چلانی چاہیے۔ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو سینٹینس لکھنا ہے، اس فکرہ شروع تو کر لیتا ہے، اس سے فکرے کے لحاظ قابو نہیں آتی، فکرہ لمبا ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹرکچر میں ایرر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بچہ لکھے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کو ایویلیویشن کرواتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز سی ایس ایس میں ایویلیویشن ہے۔ جب تک وہ اپنی لکھی چیز کو ایویلیویٹ نہیں کروائے گا، فائدہ کوئی نہیں۔ اب بات آ گئی ڈان اخبار کی۔ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ ڈان اخبار پڑھے۔ ڈان سے ہم نے دو چیزیں لینی ہوتی ہیں، کیونکہ جو بچے نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں، ان نیو کمرز کے لیے ڈان اخبار کمپیریٹیو تھوڑی سی مشکل ہوا کرتی ہے، کیونکہ ڈان کے سینٹینسز اسٹرکچر ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے،
وہ کیب اس کی ڈیفیکلٹ ہوا کرتی ہے, میچور لینگویج ہے, جو میچور لینگویج ہے. اور دوسرا اس میں تھوڑا سا جو کہتے ہیں جرنلسٹک ویو وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوا کرتا ہے, اس لیے بچہ وہاں صرف آئیڈیا لے, کبھی بھی ان کے اسٹرکچر کو کاپی کرنے کی کوشش مت کرے, ان کی وکیب کو کاپی کرنے کی کوشش مت کرے, کیونکہ دیکھیں انگلش ہمارے لیے سیکنڈ بلکہ میں تو ہماری تھرڈ لینگویج ہے. ایک ہماری مادری زبان ہے, ہم اردو یا پنجابی بول رہے ہیں, ہم نے پھر بچپن سے لے کے آن ورڈ قرآن پاک وہ عربی میں پڑھنا ہوتا ہے, پھر جا کے ہماری انگلش ہے جو مجبوراً میں پڑھنا پڑے اسکول کے اندر لے, کیونکہ ہمارے گھروں میں انگلش ایسے بولی نہیں جاتی. ہم جب اس پہ سوئچ کرتے ہیں, کیونکہ انگلش ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا, ایون ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اخبار میں سے لینا کیا ہے. بچے ہمارے لوکل پالیٹکس میں سے گھرے ہوتے ہیں کہ وہ CSS کے حوالے سے سینیریو کو کاپی کرنا بھول جاتے ہیں, اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اخبار کو چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ بچے ایک مینٹور کی گائیڈ لائن لیں, اس سے پوچھیں کہ ہم نے اخبار میں سے کیا پڑھنا ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد کتنا لکھنا ہے, اس کے اندر ہماری کریٹیو رائٹنگ کے اندر ایڈورب کا کتنا رول ہے, ایڈجیکٹو کتنا رول ہے, سمپل سینٹینس کیسے لکھنے ہیں, کمپاؤنڈ سینٹینس کب لکھنے ہیں, کب ایوائڈ کرنا. جب تک وہ اس چیز پہ گرپ نہیں کرے گا تب تک فائدہ کوئی نہیں, چاہے وہ ڈان پڑھ لے, ایکسپرٹ ٹریبیون پڑھ لے یا اکانومسٹ پڑھ لے, فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کو. اچھا, آپ اس کے بارے میں کوئی جنرل لے آؤٹ بتا سکتے ہیں کہ ایسے جیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اس کے ایسے پوائنٹس بنانے چاہیے, مڈ میں جا کر یہ چیزیں کرنی چاہیے, اینڈنگ ایسے ہونی چاہیے تاکہ جو بچے سن رہے ہیں پروگرام ان کو ہیلپ ہو جائے؟ اس میں جو ایک جنرل بریک اپ ہم نے بنایا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ہم نے ایسے میں ٹاپک اوپر لکھا, اس کے بعد سیف یہ رہتا ہے کہ آپ شروع میں تھیسس اسٹیٹمنٹ مت دیں. اگر آپ دن جیسے اسپیشلی آرگومینیٹیو ایسے وہاں پہ آپ دے لیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ دیں گے اور آپ سے وہ نہیں ٹیکل ہو پا رہے, یا شاید آپ غلط بنا پا رہے ہیں, نہیں بنا پا رہے, سیف آخری آپ وہاں پہ تھیسس اسٹیٹمنٹ مت دیں, انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دیں, لیجیے آپ آؤٹ لائن بنانا شروع کر دیں. آؤٹ لائن میں تقریباً کہہ لیں 5 یا 6 مین ہیڈنگ ہوتی ہیں, انٹروڈکشن کی ہیڈنگ اور جو کنکلوژن ہے اس کی ہیڈنگ, یہ آؤٹ لائن میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. ان دو کے علاوہ آپ کوشش کریں 5 یا 6 مین ہیڈنگس بنائیں. ہر مین ہیڈنگ کی بھی 3, 4 یا 5 سب ہیڈنگ ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو 2500 سے 3000 ورڈز ہم سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور لازمی نہیں کہ آپ اتنا لکھیں. اگر آپ 1500 سے 1800 ورڈ کا ایک اچھا فیکٹ بیس آرگومنٹیٹیو ایسے لکھ سکتے ہیں جو لاجیکلی بالکل آپ نے صحیح پروو کیا ہوا ہے, تو آپ پاس کر جائیں گے. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹرکچر کو فالو کریں, مین ہیڈنگ ہو, سب ہیڈنگ ہو. ان سب ہیڈنگ کے بعد جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے اس میں کبھی بھی آپ نے کوئی کوٹیشن ایڈ نہیں کرنی, انٹروڈکٹری پیراگراف میں فیکٹس اینڈ فگر ایڈ نہیں کرنے. اس کو آپ نے ایک اوور آل سمری ہوتی ہے آپ کے پورے ایسے کی, اور جو کنکلوژن پیراگراف ہو کرتا ہے وہ سمری ہے آپ کی انٹروڈکشن کے پیراگراف کی. اس کے بعد جو باڈی پیراگراف بنتے ہیں وہ آپ کی مین ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ بنا کرتی ہے. CSS کی انگلش کے کانٹیکسٹ میں رضی عابدی ایک بہت بڑا نام ہے. جی, مطلب پاکستان میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں آدھے سے زیادہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی آپ بھی رضی عابدی صاحب کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. جی. تو وہ کیسے انگلش ایسے کی تیاری کرواتے تھے؟ کوئی بینچ مارک ہے جو وہ اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ ان کو میٹ کرو, ان چیزوں کو میں چیک کروں گا؟ میں نے رضی عابدی صاحب سے ماسٹرز میں MA انگلش پارٹ 2 میں ایسے پڑھا تھا, اور اس کے بعد CSS کے حوالے سے ان سے میں نے گائیڈ لائن لی تھی. نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت انگلش کے لیونگ لیجنڈز میں شامل ہیں, FPSC کے پیپر سیٹر بھی رہے ہیں وہ. جہاں تک ان سے گائیڈ لائن لینے کی بات ہے تو رضی عابدی صاحب کا جو پیٹرن تھا CSS کے حوالے سے, خیر اب تو کافی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو چکی ہوئی ہیں, تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بچے کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہو, کہ ٹاپک کو بریک کرنا آنا چاہیے, اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ پہلے سب کانسیپٹ جس کو برین اسٹارمنگ کہتے ہیں, کہ اس کو پہلے بریک کر لیں. اس کو بریک کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے پوائنٹ بنائیں, ان کو آپس میں ریلیٹ کریں, جو ایک جیسے پوائنٹ ہیں ان کو آپ مرج کر لیں, اور اس کے بعد جو کوشش کریں کہ انٹرنیشنل لیول سے لے کے لوکل لیول تک جو پوائنٹ ہیں جو ہمارے جیسے یونیورسل ٹاپک آ گئے, جیسے پینڈیمک ہو گئی, کلائمیٹ چینج ہو گئے, یہ یونیورسل ٹاپک ہے. تو یہ نظریہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایسے ٹاپکس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو آپ نے انٹرنیشنل لیول سے اٹھانا ہے, ڈاؤن ورڈ لے کے آنا ہے, یعنی کہ نیرو ڈاؤن کرتے کرتے لوکل لیول پہ لے کے آنا ہے. ان ہیڈنگس کو, سب ہیڈنگ کو پہلے لکھنا ہے جو ڈائریکٹ ہٹ کریں آپ کے مین سٹانس پہ ہٹ کریں, ٹھیک ہے. تو وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹو لیسٹ امپورٹنٹ تک لے کے آنا ہے.
یہ بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے اور میرا خیال ہے یہ سب سے اچھی اپروچ ہے ایسے کو اٹیمپٹ کرنے کی۔ جی سر، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا، امید ہے جو اسٹوڈنٹس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کافی ہیلپ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک پریسی کی ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے اندر یہ گائیڈ کیا جائے گا کہ پریسی کے پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اور کون سے کویسچن کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جو جنرل ٹرینڈ چلا ہوا نا کہ پریسی کو اس انداز میں کرنا، جو میرا میتھڈ ہے وہ پریسی کا بالکل الٹ ہے۔ میکسیمم آدھے گھنٹے میں پریسی اور کمپٹیشن جو کمپریہنشن کویسچن اس کو اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اس پلیٹ فارم حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔